اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ احد کی دوسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل عزت والے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ غزوہ احد کی آنے والی تمام ایپیسوڈز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ایک طرح سے عبداللہ بن ابی مدینہ منورہ کا حاکم تھا۔ مدینہ کے لوگ اس کی دستار بندی کی تیاریاں کر چکے تھے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور مدینہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم چلنے لگا۔ اس طرح ہجرت کے بعد اس کی سرداری خاک میں مل گئی، دستار بندی دھری کی دھری رہ گئی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کرنے لگا۔ اب اس کی خواہش تھی کہ کسی طرح مسلمان کمزور پڑ جائیں، چنانچہ پہلے تو اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ اسلامی لشکر میں شامل ہو گیا، پھر عین موقع پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے دھوکہ کیا، اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر لشکر سے الگ ہو گیا تاکہ مسلمانوں کو دھچکا لگے۔ وہ خیال کرنے لگے کہ اب دشمن کے مقابلے میں ان کی تعداد اور زیادہ کم ہو گئی۔ اس لمحے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے منافقین کو ان کا فرض یاد دلایا اور انہیں لڑائی پر ابھارا، مگر وہ نہ مانے۔ ان حالات میں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے کچھ لوگوں کی حوصلے پست ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدم کر دیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور احد کے دامن میں پڑاؤ فرمایا۔ اس طرح اسلامی لشکر کی پشت پر احد کا پہاڑ تھا۔ بائیں ہاتھ پر ایک پہاڑی تھی جس کا نام اب جبل رماتہ ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بہت جاں بحث تھے، جنہیں احد میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار عطا کی۔ انہوں نے سرخ رنگ کی پٹی پیشانی پر باندھ لی تھی۔ جب بھی یہ میدان جنگ میں یہ پٹی باندھتے تو مسلمان ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے، ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ پٹی باندھنے کے بعد انہوں نے پھر کہا، اس تلوار کا حق میں ادا کروں گا۔ پھر دشمن کے سامنے اکڑ کر چلنے لگے۔ اس پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسی چال اللہ کو ناپسند ہے، مگر میدان جنگ میں نہیں، کیونکہ یہ دشمن پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ہے، اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے ہے۔ اس جنگ میں بھی غزوہ بدر کی طرح کئی بچے آئے تھے، انہیں کم عمری کی وجہ سے واپس کر دیا گیا۔ ان میں عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید بن ثابت، زید بن ارقم، ابو سعید خدری، زید بن حارثہ رضوان اللہ عنہم کے نام نمایاں ہیں۔ البتہ کم سنی کے باوجود 2 بچوں کو جنگ میں شرکت کی اجازت مل گئی۔ ان کے نام رافع بن ختیج اور سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہما ہیں۔ رافع بن ختیج رضی اللہ عنہ نے کم عمری میں ہی تیر اندازی میں غضب کی مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہیں ان کی تیر اندازی میں مہارت کی بنیاد پر اجازت ملی تھی۔ سمرہ بن جندب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ انہیں اجازت مل گئی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رافع کو لڑائی میں شرکت کی اجازت دے دی، جبکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں، انہیں کشتی میں پچھاڑ سکتا ہوں، اس لیے مجھے بھی اجازت دی جائے۔ ان کی بات سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، پھر ارشاد ہوا، اچھی بات ہے، ہم دونوں کی کشتی کرا کر دیکھ لیتے ہیں، اگر تم نے واقعی رافع کو پچھاڑ دیا تو تمہیں بھی اجازت مل جائے گی۔
اب دونوں میں کشتی شروع ہوئی اور واقعی سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو گرا لیا، چنانچہ انہیں بھی اجازت مل گئی۔ اسی ایک واقعے سے اندازہ لگائیے کہ اس دور کے بچوں میں جہاد کا جذبہ کس قدر تھا۔ لڑائی میں شرکت کے لیے بچے تو بے قرار رہتے ہی تھے، بوڑھوں کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا۔ سیدنا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ ایک انصاری صحابی تھے۔ ان کے 3 بیٹے لشکر میں شامل تھے۔ یہ خود ایک پاؤں سے لنگڑے تھے، عمر بھی 60 سال سے اوپر تھی۔ یہ بھی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بیٹے نہ رہ سکے، انہوں نے کہا، ابا جان آپ بوڑھے تو ہیں ہی، معذور بھی ہیں، اس لیے آپ نہ جائیں، ہم جو جا رہے ہیں وہ نہ مانیں۔ جہاد پر جانے کے لیے بازد ہو گئے۔ اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بیٹے مجھے اس عظیم خیر سے روکنا چاہتے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں میں لنگڑا ہوں، بوڑھا ہوں، جبکہ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ وہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے اور میں لنگڑاتا ہوا جنت میں جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے۔ ان کے بیٹوں سے فرمایا، اپنے باپ کو نہ روکو، انہیں جہاد کے لیے جانے دو۔ چنانچہ بیٹے خاموش ہو گئے۔ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ گھر گئے، بیوی کو الوداعی سلام کیا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، چہرے کا رخ قبلے کی طرف تھا۔ اس حالت میں دعا کی، اے اللہ مجھے شہادت نصیب فرمانا اور مجھے واپس گھر میں نہ لانا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم نے دیکھا عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ لنگڑاتے ہوئے میدان جہاد کی طرف جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، میں جنت کا مشتاق ہوں، میں جنت کا مشتاق ہوں۔ یہ اور ان کے بیٹے خلاد رضی اللہ عنہ اس لڑائی میں شہید ہوئے۔ مشرکین صف بندی کر چکے تھے۔ فوج کے سپہ سالار ابو سفیان تھے۔ فوج کے دائیں حصے کے افسر خالد بن ولید اور بائیں حصے کے اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ پیدل فوج کی کمان صفوان بن امیہ کے ہاتھ میں تھی۔ تیر اندازی پر عبداللہ بن ربیعہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ مشرکین کا جھنڈا بدر کے میدان کی طرح بنو عبدالدار کے ہاتھوں میں تھا۔ لڑائی سے پہلے ابو سفیان نے جنگی چال کے طور پر انصار و مہاجرین میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس نے انصار کو خفیہ پیغام بھیجا، ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ انصار نے ان کی اس بات کا بہت سخت جواب دیا، بھلا وہ کیسے اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے آئے تھے۔ آخر لڑائی شروع ہوئی۔ قریش نے دعوت مبارزت دی۔ ان میں سے طلحہ بن ابی طلحہ اپنی صفوں سے نکل کر آگے آ گیا اور للکارا، تم میں سے کون ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے؟ یہ بہت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھا۔ اونٹ پر سوار ہو کر آگے آیا تھا۔ اس کے مقابلے پر سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے آئے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کے خاوند تھے۔ آگے بڑھے اور بولے، میں کروں گا تم سے مقابلہ۔ یہ کہا اور اس کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کے اونٹ کے نزدیک پہنچتے ہی ایک اونچی چھلانگ لگائی اور پہلے تو اسے نیچے گرایا، پھر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کارگزاری سے بہت خوش ہوئے اور انہیں حواری رسول کا خطاب عنایت فرمایا۔ تو سامعین، یہ تھی غزوہ احد کی دوسری ایپیسوڈ۔ سامعین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غزوہ احد کی تمام ایپیسوڈز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں تو ہمارے چینل عزت والے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں۔ سامعین، اسی کے ساتھ راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی شاہ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔
اللہ حافظ.